آواز اردو لندن کی جانب سے ایک اور دلچسپ مضمون جس کا عنوان ہے اصولی فیصلہ، تحریر سیف اللہ سیفی۔ سامعین محترم، ہم ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصولی فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ مثلا فلاں حضرت نے دوہری شریعت چھوڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، فلاں جماعت نے انتخابات میں حصہ لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا، حکومت دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، پی سی بی نے ICC سے شکایت نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ ہم تو اب تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ فیصلے تو بس فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، درست ہوں یا غلط، فیصلے کرنے والے تو ہر پہلو کو سامنے رکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بعض فیصلے ہنگامی حالات میں اور بعض بہت سوچ بچار کے بعد کیے جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ کیوں لکھا اور کہا جاتا ہے کہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا؟ کیا دیگر فیصلے غیر اصولی ہوتے ہیں؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اصولی طور پر کھانے کا فیصلہ کر لیا، اصولی طور پر شادی کا فیصلہ کر لیا، فلاں صاحب کی عیادت کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے تحریری غلطیوں کی درستی میں مدد ملتی ہے، ریڈیو کے ذریعے آواز کے اتار چڑھاؤ سمیت تلفظ کی بہتری، اور ٹی وی کے ذریعے دیگر ادب و آداب سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ گزشتہ 1.5 دہائی سے تو ان تمام چیزوں کا الٹ ہی دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح لوگ 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے ہیں، اسی طرح ہر ایک نے اپنی سہولت کے مطابق 4 اینٹوں کی اردو بنا رکھی ہے۔ جس کا دل چاہا قلم اٹھایا اور مضمون دھر دیا، کسی نے شاعری میں میر اور غالب کو مات دینے کی ٹھان لی، کسی نے نثر نگاری میں دیگر بڑے بڑے ناموں کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اردو ٹی وی چینلز کی نہ صرف بھرمار ہے بلکہ مارا ماری ہے۔ اگر ان کی نشریات کو دیکھیں تو بیشتر پروگراموں کے نام انگریزی میں ہیں۔ میزبانوں کو دیکھ اور سن کر پیشکار کی قابلیت کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بات شروع کی تھی اصولی فیصلہ کے استعمال کی۔ ہم نے اردو کو یا تو پیچیدہ کر دیا ہے یا پھر بیہودہ، اس کی خوبصورتی اور شائستہ پن کو کہیں دفن کر دیا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ میں ماہر اردو ہے۔ اگر آپ نے کسی کا تلفظ درست کرنے کی گستاخی کر دی تو سمجھ لیجئے شامت آ گئی۔ ہم کوئی پہلے یا آخری دل جلے نہیں ہیں جن پر ایسا گریہ طاری ہوا ہے۔ یہ اذیت ہمارے اساتذہ بھی جھیل چکے ہیں۔ آپ سے باادب درخواست ہے کہ اگر کسی کے پاس ہمارے مخمسے کا کوئی حل ہے تو برائے کرم ضرور تجویز فرمائیں۔ چلتے چلتے ایک حیران کن لفظ کا ذکر بھی آپ کی نظر۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 14ویں عالمی اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی خاتون میزبان نے فرمایا، روشنیوں کا یہ شہر صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ یہ سن کر ابھی تک عالم استغراق میں ہیں کہ کیا واقعی صوبہ سندھ میں نظام خلافت رائج ہو چکا ہے؟ اور کیا اب شہر کراچی سندھ کے دارالحکومت کی جگہ دارالخلافہ بن گیا ہے؟ ذرا سوچئے۔